کباڑیے کی دکان باقلم محترم جاوید چودھری۔ رامپور ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ریاست تھی۔ اس ریاست کی بنیاد روہیلا جنگجو نواب فیض اللہ خان نے 1774 میں رکھی اور یہ 1930 تک قائم رہی۔ رامپور کو انگریزوں کی آشیرواد حاصل تھی۔ یہ علاقہ گنا اور کپاس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں مشہور تھا۔ نواب علم دوست تھے، چنانچہ انہوں نے ریاست میں ہندوستان کی سب سے بڑی لائبریری قائم کی۔ لائبریری میں اردو، فارسی اور ترکی زبان کی 12,000 نادر کتابیں تھیں۔ یہ کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں۔ انگریز پہلی جنگ عظیم کے دوران نواب آف رامپور سے ناراض ہوئے اور یوں 1930 میں اس ریاست کا خاتمہ ہو گیا۔ ریاست کے آخری نواب رضا علی خان اپنے محل تک محدود ہو کر رہ گئے۔ یہ اپنے بزرگوں کے ہیرے، جواہرات، تلواریں اور سونے کے برتن فروخت کر کے اپنے اخراجات پورے کرتے تھے۔ رامپور کے نواب کھانے پینے کے رسیا تھے۔ نواب صاحب کا دسترخوان پورے ہندوستان میں مشہور تھا۔ ہندوستان کا بہترین پھل، بہترین اناج، بہترین ترکاری اور بہترین گوشت میلوں کا سفر طے کر کے رامپور پہنچتا تھا۔ نواب صاحب کے پاس باورچیوں کی پوری فوج تھی۔ یہ فوج سارا دن لگا کر اعلیٰ اور نفیس کھانے بناتے تھی۔ نواب عمادین کو جمع کرتے تھے اور یہ لوگ رات گئے تک ان کھانوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ریاست کے خاتمے کے بعد نواب کے لیے دسترخوان چلانا مشکل ہو گیا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ وہ زمینیں، جائیداد اور زیورات فروخت کر کے دسترخوان چلاتے رہے۔ ایک رات اچانک انگریز گورنر نواب آف رامپور رضا علی خان کے محل پہنچ گیا۔ نواب اپنے عمادین کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ گورنر کو بھی کھانے کی میز پر بٹھا لیا گیا۔ گورنر ڈائننگ ٹیبل کی شان و شوکت، کھانوں کی ویرائٹی، ذائقہ اور خانساموں کی فوج دیکھ کر ششدر رہ گیا اور اس نے نواب سے کہا، نواب صاحب، آپ آج بھی اتنا اچھا کھانا کھاتے ہیں؟ نواب نے مسکرا کر جواب دیا، گورنر صاحب، ہماری ریاست ہاتھ سے نکل گئی تو کیا اچھا کھانا بھی نہیں کھائیں؟ گورنر خاموش ہو گیا۔ نواب آف رامپور آخری سانس تک اچھا کھانا کھاتے رہے۔ سونے اور چاندی کے برتن تک بیچ دیے، مال کی اینٹیں تک فروخت کر دیں، لیکن اپنا دسترخوان چھوٹا نہیں ہونے دیا۔ نواب نے آخری دن بھی 100 لوگوں کو کھانا کھلایا اور وہ کھانا بھی اتنا ہی شاندار تھا جتنا ریاست کے بانی فیض اللہ خان کے دسترخوان کا ہوتا ہے۔ نواب صاحب کی زمینیں، جائیداد اور زیورات ختم ہو گئے، لیکن لائف سٹائل تبدیل نہ ہوا۔ وہ نفیس ترین کھانا بھی کھاتے تھے، شاندار ضیافتیں بھی کرتے تھے، لوگوں کو تحفے تحائف بھی دیتے رہے۔ طالب علموں کے وظیفے بھی جاری رہے اور نواب صاحب کی سواری اور لباس سے بھی آخری سانس تک شاہی خوشبو آتی رہی۔ وہ آخری سانس تک نواب رہے۔ نواب آف رامپور کی سعادت کو انگریزی میں لائف سٹائل کہتے ہیں۔ دنیا میں 4 لائف سٹائل ہیں: غریبانہ لائف سٹائل، شریفانہ لائف سٹائل، درویشانہ لائف سٹائل اور شاہانہ لائف سٹائل۔ یہ چاروں لائف سٹائل مستقل ہیں۔ دنیا میں ایک 5واں لائف سٹائل بھی موجود ہے۔ یہ بے وقوفانہ لائف سٹائل کہلاتا ہے۔ یہ عموماً نودولتیوں کا لائف سٹائل ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کو جب اچانک دولت ملتی ہے تو ہم بے وقوف ہو جاتے ہیں اور یہ بے وقوفی چند دنوں میں ہمارے لائف سٹائل سے ابھر کر باہر آنے لگتی ہے۔ آپ جب بھی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کسی شخص کو ضرورت سے زیادہ کھانا منگواتے دیکھیں یا کوئی شخص مہنگی گاڑی عین آپ کے دروازے کے سامنے کھڑی کر دے اور پھر زور سے دروازہ بند کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، یا کوئی معمولی شخص اچانک سنگار پینا شروع کر دے، یا پھر کوئی شخص پرفیوم کی آدھی بوتل اپنے اوپر انڈیل کر باہر آ جائے، یا پھر محفل میں بار بار ایڑیاں بجا کر لوگوں کو اپنے جوتوں کی طرف متوجہ کریں، آپ اس سے صرف ایک سوال پوچھیں، سر، کیا آپ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں؟ آپ یقین کیجئے 99% لوگوں کا جواب ہاں میں ہوگا۔ میں 4 بنیادی لائف سٹائل کی طرف واپس آتا ہوں۔ غریبانہ لائف سٹائل غربت میں گدا ہوا لائف سٹائل ہوتا ہے۔ اس لائف سٹائل میں ہاتھ گندے، بال الجھے ہوئے، لباس شکن زدہ، کھانسی میں بلغم اور جوتوں پر گرد ہوتی۔
شریفانہ لائف سٹائل مڈل کلاس کا طرز زندگی ہوتا ہے۔ پڑھا لکھا مہذب سوٹ پرانا لیکن صاف ستھرا، جوتے بھی پرانے لیکن روزانہ پالش چمکتے ہوئے، مکان چھوٹا لیکن صاف اور گاڑی درمیانی۔ درویشانہ لائف سٹائل میں ایک اخماس، ایک لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ ہر چیز میں ایک نفاست، ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بے پرواہی اور ایک لا تلقی بھی ہوتی ہے۔ آپ اگر اس لائف سٹائل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ وارث شاہ کی تاریخ پڑھ لیں۔ شاہ صاحب انتہائی شاندار لباس پہنتے تھے، بستر بھی آرام دہ اور نرم ہوتا تھا، لیکن وہ رہتے مسجد کے کچے حجرے میں تھے۔ دودھ اعلیٰ نسل کی بھینس کا پیتے تھے، لیکن پیالہ مٹی کا ہوتا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش کا لباس بھی ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا تھا، لیکن آپ بھی حجرے میں رہتے تھے اور مٹی کے چند کچے برتنوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی احساسہ نہیں تھا، اور پیچھے رہ گیا شاہانہ لائف سٹائل۔ یہ بادشاہوں اور نوابوں کا لائف سٹائل ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس وقت تک چھینک بھی نہیں مارتے جب تک ان کے ہاتھ میں ریشم کا رومال نہیں آ جاتا۔ یہ لوگ اپنا کفن بھی اپنے جولاہے سے بنواتے ہیں، اور اس کے لیے کپاس بھی پاک اور صاف زمین پر اگاتے ہیں۔ اصل بادشاہ، اصل نواب کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ لوگ دوزخ میں بھی ٹھنڈا پانی طلب کریں گے۔ یہ لوگ مر جاتے ہیں لیکن ان سے شاہی نہیں جاتی۔ انگریز جب بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھجوا رہا تھا، بحری جہاز تیار کھڑا تھا، بادشاہ کو اس میں سوار کیا جا رہا تھا۔ بادشاہ کے جسم پر اس وقت شاہی لباس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایک ہندوستانی قریب آیا اور بادشاہ کو جھک کر سلام کر دیا۔ بادشاہ کی غیرت نے اس وقت بھی گوارا نہ کیا کہ وہ سلام کرنے والے کو خالی ہاتھ واپس بھجوا دے۔ بادشاہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، عقیق سے بنی ہوئی اپنی آخری تسبیح نکالی اور سلام کرنے والے کے حوالے کر دی۔ بادشاہ نے رنگون میں اپنے کپڑے تک اپنے خادموں میں تقسیم کر دیے تھے۔ وہ آخر میں خدر کے عام لباس میں فوت ہوا۔ ہندوستان کے پرانے نواب ریاستیں چھین جانے کے بعد بہرے ہو جاتے تھے۔ وہ مرنے تک بہرے پن کی اداکاری کرتے تھے، کیوں حاجت مند کو انکار کرنا ان کی خون میں نہیں تھا، اور کسی کی حاجت پوری کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ وہ باقی زندگی کانوں پر ہاتھ رکھ کر گزار دیتے تھے، یا پھر نواب آف رامپور کی طرح محل کی اینٹیں اور دروازے بیچ کر دسترخواں آباد رکھتے تھے۔ میں نے بچپن میں نوابی خاندانوں کے بے شمار لوگ دیکھے۔ ہمارے شہر میں ایک حکیم صاحب ہوتے تھے، یہ ہندوستان کی کسی ریاست کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اس وقت بزرگ ہو چکے تھے۔ ہم نے انہیں کبھی شیروانی، سفید شلوار کرتا، جناح کیپ اور چھڑی کے بغیر نہیں دیکھا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر آہستہ آہستہ چلتے تھے اور نرم آواز میں کلام کرتے تھے۔ ہم انہیں خان صاحب کہتے تھے۔ وہ ایک دکان سے سودا خریدتے تھے۔ دکاندار نے ایک دن خان صاحب سے کہہ دیا، آپ سودا لے جایا کریں، پیسوں کی پرواہ نہ کیا کریں۔ یہ معمولی سی بات ان کے دل پر لگ گئی۔ وہ دوبارہ کبھی اس دکاندار کی دکان پر نہیں گئے۔ وہ اس قدر حساس تھے۔ لاہور اپر مال میں ایک صاحب رہتے تھے۔ وہ نظام آف حیدرآباد کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ خطاط تھے۔ وہ خطاطی کر کے اپنا نان نفقہ چلاتے تھے۔ میں نے زندگی میں کسی شخص کو ان سے اچھی چائے بناتے اور پلاتے نہیں دیکھا۔ ان کی چائے میں ایک عجیب قسم کی سرمستی ہوتی تھی۔ میں نے ایک دن ان سے عرض کیا، حضور آپ چائے میں کیا ڈالتے ہیں؟ مجھے یہ ذائقہ کسی دوسری جگہ نہیں ملا۔ مسکرا کر جواب دیا، زعفران۔ میں نے عرض کیا، لیکن یہ تو خاصی مہنگی ہوتی ہے۔ فرمایا، ہوتی ہوگی، لیکن میں مہنگائی کی وجہ سے اپنے خاندان کی روایت ترک نہیں کر سکتا۔ چائے پیوں گا تو زعفرانی پیوں گا، نہیں تو چھوڑ دوں گا۔ وہ رکے اور اس کے بعد بولے، چائے کی فطرت کا فیصلہ گرم پانی کرتا ہے، اور لوگوں کے حسب و نسب کا تعین مشکلیں کرتی ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، وہ نوابی نہیں ہوتی جو غربت کے ہاتھوں شکست کھا جائے۔ سونا سونا ہی رہتا ہے، خواہ وہ کباڑیے کی دکان پر ہی کیوں نہ پڑا ہو۔ میں آج تک انہیں اور ان کی اس بات کو فراموش نہیں کر سکا۔